किनारे हो जाता है कि बहन आ गई तो बहन के बच्चे भी आ गए, उनको पैसा देना पड़ेगा, सामान देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने आपको बहन से नवाजा है, इस बहन की मोहब्बत की कदर करो। आज के इस दौर में अगर आपकी बहन वक्त निकाल करके आपके घर आती है, उस बहन के इस रिश्ते की कदर करो, वरना एक जमाना वो आएगा कि तुम तरसोगे। भाई की अलग दुनिया होगी, बहन की अलग दुनिया होगी। अपनी बहनों को भी मेरे भाइयों उनका मान सम्मान दो, उनको प्यार दो, अपनी बेटियों को मान सम्मान दो। बेटियां अगर घर में हैं, इज्जत से बात करो। अल्लाह के नबी अपनी बेटियों का इस्तेकबाल, अपनी बेटी का इस्तेकबाल करते थे और खड़े होकर के अपनी बेटी को कहते थे मरहबम बिबनती, ऐ मेरी बेटी तेरा आना मुबारक हो। और अल्लाह के नबी अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे और अपने बगल में, अपने साइड में, अपने बाजू में, अपनी सीट पर अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी को बिठाते थे। बेटियों से प्यार करना भी नबी की सुन्नत है, बेटियों से मोहब्बत करना भी नबी की सुन्नत है। और बेटियों को मारना, बेटियों पर जुल्म करना और माँ के पेट में बेटियों को कत्ल कर देना, ये मुशरिकों का तरीका है, ये जाहिलियत का तरीका है, ये मोहम्मद अकरम का तरीका नहीं है, ये इस्लाम का तरीका नहीं। इस्लाम हमें एक अच्छा बाप बनने की तालीम है। अपने बच्चों की तरबियत करो मेरे प्यारे साहब। अभी ट्रेन पर मैं सफर कर रहा था, गैर मुस्लिम लड़के लड़की आपस में बात कर रहे थे। बात निकल गई कि आजकल जो मोहब्बत चल रही है, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे लड़के लड़कियां प्यार मोहब्बत के नाम पे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो उस लड़की ने बड़ी पॉइंट की बात बोली, गैर मुस्लिम लड़की थी। उसने अपने साथी से कहा, पता नहीं उसका भाई था या दोस्त था या शौहर था, जो भी था, उसने कहा कि माँ बाप को बहुत चौकन्ना रहना चाहिए। आज लड़कियों की परवरिश करना है तो माँ बाप को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो उसके साथ जो लड़का था उसने कहा कि अरे भाई, कितना भी कोई नजर रखेगा, लड़की कहाँ जा रही है, क्या करे, कितना भी नजर रखेगा इंसान अपनी बेटी। उस लड़की ने कहा कि सिर्फ नजर रखने से काम नहीं चलेगा। आज के दौर में अगर बच्चों को पालना है तो माँ बाप को अपना सब कुछ कुर्बान करना। वो लोग जो चंद पैसे कमाने के लिए अपने बच्चों को छोड़ के बाहर रहते हैं, उनसे कहूंगा भाई कम पैसे कमाओ, अपने बच्चों को टाइम दो। एक वक्त आएगा जब तुम्हारे पास पैसा तो होगा मगर बच्चे नहीं। आज अपने परिवार को छोड़ के कोई दुबई में काम कर रहा है, कोई सऊदी में काम कर रहा, और क्या जिंदगी, ये कुत्तों की जिंदगी है मेरे साथ, जानवरों की जिंदगी। यहाँ तो इंसान बड़े खुशी के साथ कहता था मेरे भाई तो सऊदी में काम करते हैं, जाके मैंने देखा है वो फैमिली क्वार्टर कैसे हैं, उनके रहने, वो जो ड्राइवर का काम करते हैं सऊदी वगैरह में, छोटे से कमरे हैं बेचारे, उसी में वो रहते हैं, उसी में किनारे लेटरिन बना हुआ है, छोटे से कमरे में पूरी जिंदगी गुजारना है। मैडम का फोन आ गया, मालिक का फोन रात में 2 बजे आया तो वो ना नहीं कर सकता, ना करेगा तो जल्दी से पासपोर्ट पर स्टाम्प लगा के फौरन एयरपोर्ट भेज दिया, जाओ वापस जाओ अपने इंडिया चले। कोई जिंदगी? मैं कहता हूं कम खाओ, अपने बच्चों को बाप का प्यार तो दे दो मेरे साथ। कितनी औरतें बेचारी रोती हैं, मसला पूछती हैं, मौलवी साहब मेरा शौहर 2 साल से बाहर है, 3 साल से दुबई में है, मैं शादीशुदा औरत अकेली रहूं, कैसे रहूं? समाज कहता है कि औरतें रह लेती हैं, औरतें जरूर रह लेती हैं मगर घुट घुट के रहती हैं। और उसमें बहुत सारी ऐसी औरतें भी हैं, घर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, देवर भी रहता है, जेठ भी रहता है, कजिन्स भी रहते हैं, शौहर बाहर रह रहा है, कितने घरों में हराम रिश्ते पनपते हैं। ऐसी नौकरी, ऐसा काम जिसमें आप अपनी फैमिली को टाइम न दे सकें। मेरे प्यारे साथियों, अपने परिवार से दूर रहकर 2-2 साल तक अपने बच्चों से दूर रह करके काम करना पड़े, ऐसा काम करना ठीक नहीं है मेरे प्यारे साथियों। और इसीलिए मैं तकरीरों में यह बात कहता हूं कि हमारे मदरसों में जो मौलवी लोग पढ़ाते हैं, असातिज़ा जो पढ़ाते हैं, उन असातिज़ा के लिए, उन मुअल्लिमीन के लिए भी फैमिली क्वार्टर का इंतजाम है। जो कौम अपने खाने पीने पर लाखों करोड़ों खर्च कर सकती है, क्या अपने कौम के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचरों के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं कर सकती? ये कौन सी जिंदगी है कि एक टीचर मदरसे में पढ़ा रहा है, 6-6 महीने पर उसके मदरसे की छुट्टी होती है, 6 महीने में एक बार बेचारा अपनी बीवी के पास जाता है। क्या उसकी बीवी को अपने शौहर के साथ रहने का हक नहीं है? क्या उसके बच्चों को अपने बाप के साथ रहने का हक नहीं? कितनी मस्जिदें हैं, इमाम साहब के रहने के लिए बिल्कुल छोटा सा हुजरा दिया जाता है। बेचारे इमाम साहब
اگر پورا پیر پھیلا کے سو جائیں تو ایک سر دیوار میں لڑ رہا ہے اور دوسرا پیر دیوار میں لڑ رہا ہے. اتنا چھوٹا سا کمرہ امام صاحب کو رہنے کے لیے دیا. ارے تو اپنی بلڈنگوں میں آرام سے رہے, اپنے بچوں کے ساتھ آرام سے رہے, اپنی بیوی کے ساتھ آرام سے رہے, اور تیری مسجد کا امام بیچارہ اپنی بیوی سے دور رہے, اپنے بچوں سے دور رہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ مسئلے ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, جن کا حل نکالنے کی ضرورت ہے. کیا مولوی اور اس امام اور اس مدرسے کے ٹیچر کے بچوں کے دل میں یہ جذبہ نہیں کہ ہم اپنے باپ کے ساتھ رہیں؟ آج کا دور وہ دور نہیں ہے کہ بچے کہیں اور آپ کہیں اور بچے پل جائیں گے. بچوں کو پالنا ہے اور خاص طور سے بچیوں کو پالنا ہے تو آپ کو اندھا, گونگا اور بہرا بن کر کے نہیں پالنا پڑے گا. آپ کو 2 آنکھوں کے بجائے 4 آنکھوں کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی. آپ کی بیٹی کالج گئی, 2 بجے چھٹی ہو رہی ہے, آپ کی بیٹی 4 بجے کیوں آ رہی؟ آپ نے بیٹی کو 15,000 کا موبائل دلایا, بیٹی کے پاس 60-70 ہزار کا آئی فون کہاں سے آیا؟ بیٹی کے موبائل پر 800 روپے کا ریچارج کس نے کرایا؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ جاننے؟ آپ اندھے بن گئے, آپ گونگے بن گئے, آپ بہرے بن گئے. میں بھی ممبئی گیا تھا, ممبئی کے کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ ممبئی میں باقاعدہ کچھ ایسے پکنک اسپاٹ سے کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لڑکے لڑکیاں آپس میں ملتے ہیں, اس کو انگلش میں بولتے ہیں لور پوائنٹ, جہاں لور لوگ اور آپس میں پیار محبت کا ڈھونگ کرنے والے لوگ ملتے ہیں. اور مجھے ممبئی کے کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ مولوی صاحب کبھی آپ کو اگر موقع ملے ہم چل کے دکھائیں گے, اس میں بڑی تعداد مسلمان لڑکیوں کی ہوتی ہے جو گھر سے نقاب میں نکلتی ہے اور وہاں آ کر کے اپنے محبوب سے ملتی ہے, اور محبوب کوئی مسلمان نہیں ہوتا, غیر مسلم ہوتا ہے, مشرک ہوتا ہے, کافر ہوتا ہے, اور مسلمان لڑکی اس کے ساتھ ملتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ باقاعدہ پبلک پلیس میں مل رہی ہے, اس سے بڑا افسوس اس بات کا ہے اس کا باپ کہاں مر گیا, اس کی ماں کہاں مر گئی, اس کے گارجین کہاں مر گئے. لوگ کہتے صاحب ہمیں اپنی بچی پر بھروسہ ہے, اندھا بھروسہ نہ کرو میرے پیارے ساتھیوں. اپنی آنکھیں کھول کر کے بچیوں کو پالو, اپنے کانوں کو کھول کر کے اپنی بیٹیوں کی پرورش کرو. یہ زمانہ اندھا بھروسہ کرنے کا نہیں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام مسجد میں رہتے تھے اور ان کی پرورش میں مریم تھی, مریم کے وہ خالو تھے, مریم کو پالتے تھے, مریم کی پرورش کرتے تھے, کیونکہ مریم کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا تو یہ خالو تھے, انہوں نے گود لے لیا تھا اور پال رہے تھے. ایک دن حضرت زکریا مسجد میں آئے اور دیکھا کہ مسجد کے سارے دروازے لاک ہیں, سارے دروازے بند ہیں, کھڑکیاں بند ہیں, اور مریم کے پاس بے موسم کا پھل, انار کا موسم نہیں انار موجود ہے, امرود کا موسم نہیں امرود موجود ہے, آم کا موسم نہیں آم موجود ہے. قال یا مریم انا لک ھذا, کہا کہ اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ اے بیٹیوں کے باپ, اے بیٹیوں کی مائیں, آپ کی بیٹی رات کو 2 بجے کس سے بات کرتی ہے؟ کیا آپ کو پوچھنے کا ادھیکار نہیں؟ کیا آپ کو نظر رکھنے کا ادھیکار نہیں ہے؟ آپ نے آنکھیں بند کر لی, آپ نے کان بند کر لیے, میری بیٹی جو چاہے سو کرے. نہیں, زکریا نے پیغام دیا, گارجین ہو تو گارجین کا حق ادا کرو. قال یا مریم انا لک ھذا, کہا ہے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ, مریم نے کہا خالو جان یہ پھل اللہ کی طرف سے آیا ہے, کوئی انسان نہیں لایا, کوئی مسجد میں نہیں آیا, یہ پھل اللہ کی طرف سے. زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر میری بھانجی مریم کے پاس بے موسم کا پھل آ سکتا ہے تو میں 70 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں, اولاد مانگ رہا ہوں, اللہ سے اولاد نہیں دے رہا ہے اللہ, لیکن اگر بے موسم کا پھل مل سکتا ہے تو میرے جیسے بوڑھے کو اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ اب وہاں پہ زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں, رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, اے اللہ اپنے اس بوڑھے بندے کو نیک اولاد دے دے تو دعاؤں کو سننے والا. میرے عزیزوں, زکریا علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا, ایک ذمہ دار باپ بنو, ایک ذمہ دار ماں بنو. اور اپنی ماں سے کہنا چاہوں گا, آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں, اپنی ماں سے ایک بات کہنا چاہوں گا. آپ نے وہ حدیث بہت سنی ہوگی, ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, وہ حدیث آپ نے بہت سنی ہوگی, باپ جنت کا دروازہ ہے. آج عبد الغفار سلفی کے منہ سے ایک اور حدیث سن لو,
جو مائیں ہیں وہ بھی دل تھام کے سنیں اور جو باپ ہے وہ بھی کلیجہ تھام کے سنیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھے پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے، آپ کے کندھے پر کوئی ذمہ داری ڈالی، او جمعیت کے عہدے کے حاصل کرنے کے لیے لڑنے والوں، او مسجد کا متولی بننے کے لیے لڑنے والوں، او مدرسے کا ناظم بننے کے لیے لڑنے والوں، آؤ ذرا نبی کی حدیث سن لو۔ اگر اللہ نے آپ کے کندھے پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے اور آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا، اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کیا اور اسی حال میں مر گئے، جنت حرام ہو جائے گی، آپ جنت حرام ہو جائے گی اس انسان کے لیے۔ اسی لیے صحابہ بھاگتے تھے ذمہ داریوں سے، یہ ذمہ داری جس کو مل جائے اس کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں۔ اے لڑکیوں کے باپ، اے لڑکوں کے باپ، تو باپ ہے تو تیرے کندھے پر ذمہ داری ہے تیری اولاد، تیرے کندھے پر ذمہ داری ہے تیری اولاد۔ اے میری ماں بہنوں، اللہ نے آپ کے آنگن میں بچوں کی کلکاریوں کو گونجنے کی توفیق دی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ارے جن عورتوں کے گود میں بچہ نہیں ہوتا، سماج تانا مار مار کے اس عورت کو بیمار کر دیتا ہے۔ ارے یہ تو بانجھ ہے، یہ تو بانجھ ہے، اس کو تو اولاد نہیں ہوئی، 2 سال ہو گیا، 10 سال ہو گئے، اس کو سماج تانا مار مار کے اس عورت کو بیمار کر دیتا ہے، مریض بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے میری ماں، یہ اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اس ذمہ داری کا حق ادا کرو، ایک ذمہ دار ماں بنو، ایک ذمہ دار باپ بنو۔ میں ایسے باپوں کو جانتا ہوں جو رات میں تہجد پڑھتے ہیں مگر بیٹا فجر بھی نہیں پڑھتا، بیٹا ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا اور بیٹے سے کبھی کہتے بھی نہیں کہ بیٹا تو نماز۔ میں ایسی ماں کو جانتا ہوں جو راتوں میں تہجد پڑھتی ہیں اور وہ ماں بیٹھ کر کے تہجد پڑھ رہی ہے اور بیٹی کنارے اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کر رہی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ ماحول نہیں چلے گا، یہ لاپرواہی نہیں چلے گی۔ اندھی گونگی اور بہری بن کر کے زندگی مت گزارو، اپنی آنکھیں کان دل دماغ سب کھول کر کے زندگی گزارو اور ایک ذمہ دار ماں باپ بنو۔ یہ چند باتیں تھی میرے پیارے ساتھیوں، اس حوالے سے کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ شب برات کی اصلیت کیا ہے؟ کیا ہم شب برات منا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال آیا ہے۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے، اسلام میں کوئی شب برات نہیں۔ شب برات اصل میں براعت ہے، برات کا مطلب نجات۔ 15 شعبان کی رات کو بہت سارے لوگ شب برات کہتے ہیں یا لیلۃ البرات کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد ہے۔ مگر 15 شعبان کی رات کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، نہ نبی سے کوئی خاص عمل موجود ہے۔ اس لیے 15 شعبان کو آپ کوئی الگ سے عبادت نہیں کریں گے، نہ اس دن الگ سے کوئی روزہ رکھیں گے۔ ہاں، شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی اکثر شعبان میں روزہ رکھتے تھے، بلکہ جن عورتوں کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، جو عورتوں کے نیچرل روزے چھوٹے رہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ شعبان میں وہ جلدی سے پورا کر لیں تاکہ اگلے رمضان میں پھر پرانا روزہ باقی نہ رہے۔ جو بھی پچھلے سال کا روزہ باقی ہے شعبان میں عورتیں پورا کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان میں روزہ رکھتے تھے اور اماں عائشہ بھی اسی مہینے میں روزہ رکھتی تھی تاکہ ان کے روزے کی قضا پوری ہو جائے۔ تو بہرحال شب برات کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اس کے تعلق سے کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔